ایران منگل سے اپنی اسٹاک مارکیٹ دوبارہ کھول دے گا۔ ڈپٹی سپروائزر ایرانی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج آرگنائزیشن حامد یاری کا بیان، کہا کہ جنگ کے دوران اسٹاک مارکیٹ بند کرنے کا مقصد شیئر ہولڈرز کے اثاثوں کا تحفظ تھا۔ مقصد جنگ کے دوران قیمتوں کے تعین کے لیے زیادہ شفاف حالات فراہم کرنا بھی تھا۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں بحری سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے نیا میکینزم تیار کر لیا، جلد پیش کرنے کا اعلان۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبنہ ہرمز میں ایران کے متعین کردہ روٹ پر ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے پیشہ ورانہ نظام تیار کیا ہے، جس کا جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ اس سے ایران کے ساتھ تعاون کرنے والے تجارتی جہاز مستفید ہوں گے۔ میکینزم کے تحت خصوصی خدمات کی فیس لی جائے گی۔ یہ راستہ نام نہاد فریڈم پروجیکٹ آپریٹرز کے لیے بند رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اچانک غیر اعلانیہ طور پر تہران پہنچ گئے۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے استقبال کیا۔ ملاقات میں امن مذاکرات کی بحالی کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی امن اور صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے ملاقات میں ایران امریکہ تنازع کے حل اور خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کی تعریف کی۔ ملک کے 4 صوبوں میں دکانیں، مارکیٹیں، شاپنگ مال، ہوٹل اور ریسٹورنٹس رات جلدی بند کرنے کی پابندی ختم کر دی گئی۔ کاروباری مراکز اب معمول کے مطابق اپنے اوقات کار جاری رکھ سکیں گے۔ اسلام آباد میں دکانوں اور ریسٹورنٹس کی بندش کے اوقات میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر بھی پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی اور جماعت اسلامی کی رجسٹریشن کر لی۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر میں تحریک انصاف آزاد کشمیر کی رجسٹریشن بلا جواز مسترد کر دی گئی۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی درخواست کو زیر التوا رکھا، 30 ماہ بعد رجسٹریشن سے انکار کیا۔ منشیات فروشی اور قتل میں گرفتار انمول پنکی کے ریمانڈ کے لیے کراچی کی ماتحت عدالتوں میں پیشیاں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ وسطی کی عدالت نے ملزمہ کو 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملیر اور جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت نے 14 مقدمات میں ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پنکی کو چہرہ ڈھانپ کر عدالتی پیشی پر لایا گیا۔ ملزمہ نے خود کو بے گناہ قرار دیا، کہا پولیس تشدد کر کے اپنی مرضی کے بیانات لینا چاہتی ہے۔ کراچی کے جس گھر سے کوکین برآمد کی گئی وہ 25 سال سے بند تھا۔ 3 ماہ قبل طلاق دینے والا سابق شوہر یہ سب کروا رہا ہے۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزمہ بہت شاطر ہے، بار بار بیان بدل رہی ہے، طویل عرصے سے منشیات فروشی کا نیٹ ورک چلا رہی ہے، اس کے بینک اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جیکب آباد میں پسند کی شادی پر پورے گاؤں کو آگ لگانے کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ کمشنر اور ڈی آئی جی لاڑکانہ سے رپورٹ طلب، کہا 100 سے زائد گھروں کو جلا دینا غیر انسانی عمل اور ناقابل برداشت ہے، کسی کو عوام کے جان و مال سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پولیس کو ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ حیدرآباد سمیت سندھ کے 9 اضلاع میں 13 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات آج ہوں گے۔ حیدرآباد، جام شورو، دادو، سجاول، سکھر، گھوٹکی، نوشہر و فیروز، میرپور خاص اور جیکب آباد اضلاع میں ضمنی انتخابات کی تیاریاں مکمل۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 73 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، 59 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار۔ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج محکمہ موسمیات کراچی میں ہوگا۔ چاند نظر آیا تو عید الاضحیٰ بروز بدھ 27 مئی کو ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وفد کے ہمراہ آذربائیجان کی دارالحکومت باکو پہنچ گئیں۔ ڈپٹی منسٹر ڈیفنس انڈسٹری نے باکو ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز باکو ورلڈ اربن فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ آذری صدر سے ملاقات اور باکو اولمپک اسٹیڈیم میں ورلڈ لیڈرز سمٹ سے خطاب بھی مریم نواز کے شیڈول میں شامل ہے۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو 23 مئی کو شاہراہ بھٹو کا افتتاح کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا اعلان، زیر تعمیر شاہراہ بھٹو کا دورہ کیا، کہا شاہراہ بھٹو سے شہر کے درمیان رابطہ مزید بہتر ہوگا۔ جو کہتے ہیں پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی وہ خود آ کر دیکھ لیں۔ کراچی میں سی وی یو کے قریب تیز رفتار ڈبل کیبن گاڑی کی کار کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق 2 زخمی، حادثے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی۔ تھانہ درخشاں میں مقدمہ درج، ملزم کی تلاش جاری۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ فی الحال 28ویں آئینی ترمیم کے آثار نظر نہیں آ رہے، کسی بھی ترمیم سے پہلے اتحادی جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی۔ لاہور میں کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ حکومت، ایگزیکٹو اور عدلیہ سب پابند ہیں کہ آئین کے دائرے میں رہ کر اپنا کام کریں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ صوبوں نے مقامی حکومتوں سے بھی اختیارات چھین لیے۔ 18ویں ترمیم میں نیشنل فائنانس کمیشن کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اگر مرکز کے پاس کچھ نہیں رہنے دینا تو ادارے صوبوں میں تقسیم کر دیں۔ کراچی میں سیمینار سے خطاب میں سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ وفاق کے ٹیکس میں تیسرا حصہ مقامی حکومتوں کو بھی دیا جائے، اگر بلدیاتی نمائندے بااختیار ہوں تو مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف کے فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے تمام جماعتیں مل کر بیٹھیں اور ایک ترمیم پر اتفاق کر لیں۔ جی ڈی اے کے رہنما حسنین مرزا نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد نہیں ہوا، صوبائی فائنانس کمیشن پر کام نہیں کیا گیا۔ وفاقی حکومت کا بورڈ آف انویسٹمنٹ کو ایس آئی ایف سی میں ضم کرنے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق انضمام کا عمل وزیر اعظم کے 23 مئی کے دورہ چین سے قبل مکمل ہونے کا امکان ہے۔ فیصلہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں سرمایہ کاری تعاون کو مؤثر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ فیصلہ ایس آئی ایف سی کو مزید بااختیار بنانے کے لیے کیا گیا۔ نئے ڈھانچے کے تحت ایس آئی ایف سی غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ میں مرکزی کردار ادا کرے گی۔ پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ نے 9 مئی کیس میں سزا معطلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے حقائق کا درست جائزہ لیے بغیر انہیں 5 برس کی سزا سنائی۔ عدالت سے سزا کے خلاف اپیل کے حتمی فیصلے تک سزا معطلی کا حکم دینے کی استدعا۔ تربت میں گاڑی پر فائرنگ، لیڈی کانسٹیبل جاں بحق، پولیس حکام کے مطابق فائرنگ سے لیڈی کانسٹیبل کا شوہر اور 5 سالہ بیٹا زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دہشت گردی کے واقعے کی مذمت، بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 5 دہشت گرد ہلاک۔ نقبہ ڈے پر لندن میں فلسطینی تنظیموں کا بڑا مظاہرہ، شرکا نے کہا کہ اسرائیل کا قیام بھی ظلم سے ہوا اور وہ آج تک مظلوم فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ غزہ میں نسل کشی کے بعد اب ایران اور لبنان میں تباہی پھیلائی جا رہی ہے۔ برطانیہ سے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کرنے اور اقتصادی پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ لندن میں بھی مسلم مخالف ٹامی رابنسن کی جانب سے بھی یونائٹ دی کنگڈم ریلی، برطانیہ بھر سے لوگوں کی شرکت، شرکا کی اکثریت برطانوی پرچم تھامے ہوئی تھی۔